زندگی دکھ اور سکھ کا حسین سنگم ہے۔ یہاں خوشیاں بھی ہیں اور آزمائشیں بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سوچ لیتے ہیں کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، میری زندگی ایسی ہونی چاہیے، میری قسمت میں دولت، آرام، سکون سب کچھ ہونا چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارا رزق، آزمائشیں، آسانیاں، زندگی کا ہر پہلو سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے اور اسی حساب سے ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے لیے چیزیں طے کر لیتے ہیں اور وہ نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بس ایک بار، صرف ایک بار اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، پھر آپ دیکھیں گے کہ مصیبت میں بھی راحت کا احساس کیسے ہوتا ہے۔ جب آپ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہوں تو پریشانیاں ختم نہیں ہو جاتی، لیکن دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ اب آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پریشانی میں بھی سکون، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آئیے میں آپ کو دو ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں سمجھنے کے بعد آپ بھی مصیبت میں راحت کا احساس کریں گے۔ پہلی بات، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ ہمیں بسا اوقات کچھ چیزیں ظاہری طور پر ظلم لگتی ہیں، جیسے سانپ، بچھو، زہریلے جانور۔ ہم فوراً کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ، یہ کیوں پیدا ہوئے؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی زہریلے جانوروں کے زہر سے ایسی قیمتی دوائیں بنتی ہیں جن سے جانیں بچتی ہیں، ایسی شفا جو کسی اور ذریعے سے ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے کبھی برا نہیں چاہتی تو بھلا اللہ کیسے چاہے گا؟ وہ تو بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے جب کبھی زندگی میں کوئی آزمائش آئے، کوئی دکھ، کوئی نقصان پہنچے تو فوراً یہ سوچے کہ اس کے پیچھے اللہ کا کوئی راز ضرور ہے جس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ فرض کرے آپ صبح جلدی نکلتے ہیں، لیکن جیسے بس اسٹاپ پر پہنچتے ہیں آپ کی بس نکل جاتی ہے۔ آپ غصے میں آ جاتے ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے، سوچتے ہیں کہ آج کا دن ہی برا شروع ہوا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد خبر آتی ہے کہ وہ بس راستے میں ایک بڑے حادثے کا شکار ہو گئی۔ اب ذرا دل سے بتائیے کہ آپ غصہ کریں گے؟ نہیں، آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے بچا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو حکمت نظر آ گئی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہ تاخیر، وہ پریشانی در حقیقت ایک بڑی مصیبت سے بچاؤ کے لیے تھی۔ یہی بات زندگی کی ہر مصیبت پر لاگو ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ یقین رکھ لیں کہ ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی چھپی ہوئی بہتری ہوتی ہے، تو وہی دکھ راحت بن جاتا ہے اور وہی آنسو دل کو سکون دے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک طریقہ ہے، اور دوسرا تو اس سے بھی آسان ہے، اور وہ یہ کہ مصیبت کو عبادت سمجھو۔ جی ہاں، عبادت۔ جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے پر بدلہ ملتا ہے، ایسے ہی مصیبت برداشت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں یا گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل نفع کا سودا ہے، جہاں آپ نے کچھ کیا بھی نہیں، بس صبر کیا، برداشت کیا اور چپ چاپ اللہ پر بھروسہ کیا۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ مسلمان کو جو تھکن، درد، غم، پریشانی یا تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا کانٹا اور گناہ معاف۔ تو جب دل پر پہاڑ جیسے دکھ ہو، آنکھیں اشکبار ہو، نیندیں چھین گئی ہو، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے گناہ معاف ہوں گے اور آپ اللہ کے کتنے قریب ہوں گے؟ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے صبر کرے، اور صبر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ثواب کو سوچے، انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ تو صرف دوا ہوئی، اور آپ جانتے ہیں دوا بغیر دعا کے کام نہیں کرتی۔ تو چلیے میں آپ کو پریشانی سے بچنے کی وہ عظیم دعا بتاتا ہوں جو ہمیں سکھائی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی ہر پریشانی میں سکون، ہر اندھیرے میں روشنی اور ہر آزمائش میں کامیابی ملے، تو بس
ایک بات یاد رکھیے، اللہ سے جڑ جائیے، اس کی رضا میں راضی ہو جائیے، پھر دیکھیے کہ کیسے مصیبت بھی آپ کے حق میں فائدہ بن جاتی ہے۔ اس عظیم دعا کو اپنی صبح و شام کا حصہ بنا لیں اور یقین رکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے اس کو آگے بڑھائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک یاد رکھیے پریشانی وقتی ہے، اللہ کی رحمت دائمی ہے۔ اور دعا قبول نہ ہونے کی وجہ جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔